बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो, बाद में पछताना। जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, आपके आज़ा सलामत है, हिम्मत है, ताकत है। पूछो उन बुजुर्गों से कि जो आज खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, उनका जी चाहता है कि काश पैरों में जान होती तो हम खड़े होकर सारी नमाजें पढ़ते। आज तरावी पढ़ने में कई लोगों को बोझ फील होता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब ने पैर सलामत दिए, वरना हॉस्पिटल में जाओ, कई लोग बेचारे बिस्तर से भी खड़े नहीं हो सकते। आज कईयों को शुगर हो गई, कईयों को ट्रांसप्लांट हो रहा है, कईयों के डायलिसिस हो रहे हैं। ऐसी ऐसी जनाब बुढ़ापे में जाकर कमजोरी आ गई कि अब दीन का काम करना चाहते भी हैं तो नहीं कर सकते। और अगर आप जवान हैं तो इस जवानी का फायदा उठाइए। नबी पाक फरमाते हैं, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अब जो बीमार हैं जरा उनसे पूछिए, रोजे भी नहीं रख सकते। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत सारी इबादतों में रुकावट है। लोग तरसते हैं कि काश सेहत साथ देती तो ये काम करता। आज हम खड़े होकर जिधर जाना है, जैसे जाना है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है। इस सेहत का, इस नेमत का फायदा ये उठाइए कि नमाजों की पाबंदी कीजिए, इस सेहत में दीन की खिदमत कीजिए। बीमारी के बाद यकीन करें बड़ा पछतावा होता है, यार सेहत के दिनों में मैंने क्यों नहीं खूब दीन की खिदमत की और खूब इल्म दीन सीखा। इल्म भी नहीं सीखते, बहुत सारी बड़ी तादाद तो वो है जिसको जो फर्ज उलूम है वो भी नहीं आते। तो आज सेहत है, जवानी है, आज़ा सलामत है। अभी ये पाक फरमाते हैं, मालदारी को तंग दस्ती से पहले, मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। जितने ऐसे मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं ना, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, जिनको अल्लाह ने इस वक्त माल दिया है, पोजीशन है, अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, उस वक्त क्या सोचता है इंसान, यार अभी नहीं, थोड़ा कारोबार और सेट कर लूं, थोड़े पैसे और बना लूं, पहले अपना बड़ा घर कर लूं, फिर मस्जिद में भी पैसे दूंगा, फिर मैं दीन की राह में भी खर्च करूंगा, बस इतने करोड़ बन जाए, उसके बाद बाकी सारे दीन के लिए हैं। इसी चक्कर में कब्र में पहुंच जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि माल ही चला जाता है। ये बुजुर्ग बैठे, पूछे इनसे, आपने भी देखा होगा, अच्छा खासा मालदार शख्स होता है, अचानक कोई ऐसा चक्कर घूमता है, कोई ऐसा नुकसान होता है कि घर भी बिक जाता है, बंदा कल्लाश हो जाता है। उस वक्त कहता है, अरे यार ऐसा टाइम था मेरे पास कि करोड़ों रुपए थे मेरे पास, इतना पैसा था, खूब लुटाता था, काश उस वक्त कुछ आखिरत के लिए भी खर्च कर लेता, काश उस वक्त कोई मस्जिद बना देता, कोई ऐसा काम कर देता कि आज पैसे तो नहीं है हाथ में, कम से कम एक मस्जिद तो मेरे नाम की होती, कम से कम कोई नेकी का बड़ा काम तो कर चुका होता। तो अल्लाह के बंदे, जब माल था तो उसी वक्त ये सोचते ना, उस वक्त तो प्लानिंग ही कुछ और थी। और इंसान बाज़ औक़ात तैयारी तो रखता है, काम नहीं करता और दुनिया से चला जाता है। शायर लिखता है ना, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए। मौत आ पहुंची के हजरत, जान वापस कीजिए। उन पैसों को इस्तेमाल करने का टाइम भी नहीं मिलता और इंसान दुनिया से चला जाता है। तो जिसके दिन अच्छे हो, मशवरा देता हूं, सबके ही दिन अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह की रहमत से अगर कोई गरीब भी है तो बहुत सौ से अच्छा है। हाँ, अपने आप को कोई टेंशन में ना समझो। हम जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा तकलीफ में और लोग भी हैं। मैं एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ, आपके पास जब भी जेब में कुछ ना कुछ पैसे हो ना, साथ हो पैसे, घर पे हो, बैंक में हो, रोज नहीं तो हफ्तावार, नहीं तो माहाना, कुछ ना कुछ राह खुदा में खर्च करते ही रहा। गरीबों को, अपने रिश्तेदारों को, मस्जिद में, मदरसे में, दावत इस्लामी के मदनी कामों में। अब आप कहें यार रमजान में ज़कात तो देता ही हूं ना, अब सारा साल क्यों दूं? अरे एक माइंड सेट बनाइए कि जो भी मैं खर्च करता हूं ना अल्लाह की राह में, ये मेरा है और ये मेरे लिए जमा हो रहा है आखिरत में, मुझे मिलेगा आखिरत में। एक हदीस कुदसी सुनाता हूं, फिर बात आगे चलाता हूं। हदीस कुदसी ये है कि ए इब्ने आदम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मजमून है, ए इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह फरमाता है, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा, मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। तो ये तो मेरे ही अकाउंट में जा रहा है ना। आप कमेटी नहीं डालते, बीसी नहीं डालते, घर में नहीं वो क्या रखते हैं, वो पैसे डालने के लिए बॉक्स रखते हैं, यार थोड़े थोड़े जमा करो काम आएंगे। ये आपका मदनी बॉक्स है।
آپ ڈالتے رہا کریں. بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان, اپنے گھر میں مدنی عطیات باکس, مدنی صدقہ باکس رکھیں, روز کچھ نہ کچھ ڈالیں. آج کوئی اچھا کام ہو گیا, بزنس اچھا ہوا, یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں, ایسا نہ ہو چلا جائے. نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غنا کا قبل فقرک, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اس امیری کے دنوں میں, اس آسانی کے دنوں میں, اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں, یہ فقیری آ جائے, پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. اس پچھتاوے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے. نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں. ہاں, جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے, بولے کچھ نہیں کرتا, میں 4 بجے فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا, اور کوئی کام؟ کوئی کام نہیں. کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کام ہے کرنے والے. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روزانہ 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے فارغ ہیں, ارے اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پوچھو مصروف آدمیوں سے. آج وہ سوچتے کاش کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں, آج جناب میں مزید علم دین حاصل کر لوں, میں احادیث کی فلاں کتابیں پڑھ لوں, میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے, میں دین کا کام کر لوں. آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, جس کے پاس فراغت ہے, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, اس کا استعمال کیجئے. امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا, علم دین حاصل کرنے, عبادت کرنے, دین کا کام کرنے میں, تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں, ٹی وی, فلمیں, برے دوست, اس میں چلا جائے گا. جس کو یہ فکر ہوگی, نبی پاک کی اس حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جانماز بچھائے کہ یار روز 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہوں میں انشاءاللہ. اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے. اس 1 گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے, لیکن پہلے یہ ذہن تو بنے کہ مجھے فارغ وقت کو یوز کرنا ہے. آج لوگوں سے پوچھیں تو بہت ساروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے, التحیات یاد نہیں ہے, سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی. جس کو یہ اہم صورتیں, آیتیں, دعائیں یاد نہیں, وہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ اب سوچیں نا, آج کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور کبھی اس کو تلاوت کرنے کا موقع ملے, پوری تلاوت نہیں کر پاتے, چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہوتی, تو کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دین سے اتنی دوری, عبادت سے اتنی دوری. اور ایک طرف ہمارے اسلاف تھے کہ جن کا دل عبادت میں کیسا لگتا تھا, ان کو سجدوں کی لذت اور عبادت میں کیسا سرور آتا تھا, وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر کیسے کیسے انعامات پاتے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے, نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز کو دین کا ستون کہا گیا, the pillar of Islam. اگر کسی عمارت کے پلر نکال دیے جائیں, وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ ہمارے تو ایمان کی, دین کی بنیاد ہے نماز, پلر ہے. مگر آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے دور ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, اور نماز کے بارے میں کتنی تاکید ہے. جا بجا احادیث کرام میں نماز کے بارے میں تاکید ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے ذرا مصروف ہوں, جمعے سے نماز شروع کروں گا, بس یہ رمضان آنے والا ہے, رمضان سے نماز شروع کر دوں گا. معاذ اللہ, صبح ہوتے ہی پہلا کام ہمارا جو مسلمانوں کا اکثریت کا ہوتا ہے, صبح ہوتے ہی ایک کبیرہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو الارام فجر کے لیے رکھتے ہیں, ورنہ کسی کا اسکول کے لیے الارام ہے, کسی کا جاب کے لیے الارام ہے, کسی کی نوکری کے لیے اور کاروبار کے لیے تو الارام ہے, نماز کے لیے الارام نہیں ہے. نماز میں نہیں اٹھتے. ظہر کے وقت کہتے ہیں یار آج بڑا مصروف دن تھا, نماز چلی گئی, عصر چلی گئی, مغرب چلی گئی, عشاء میں بڑا تھک گیا تھا, عشاء چلی گئی. ارے ہمارے باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. آپ سوچیے ہم کدھر جا رہے ہیں. جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو نماز قضا کرتے ہیں. سب سے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, روزی میں برکت نہیں, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. جو یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, وہ سوچے نمازیں قضا کر رہا ہے اور پوچھتا ہے غلطی کیا ہو گئی.
نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازی رہنا اللہ اکبر. اور نمازی کی برکتیں کتنی، نماز کی برکتیں کتنی ہیں. نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، رب کا دیدار. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کی اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. اب ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. بیان کردہ آیت مبارکہ میں جو غی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، سنو کس قدر سخت گرمی ہوگی، اس کے اندر کتنا عذاب، اور وہ آگ کیسی ہوگی. جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے، اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کی آگ دوبارہ بدستور بھڑکنے لگ جاتی ہے. اس کنویں میں، اس غی، اس جگہ پر بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا. کوئی امیجن کر سکتا ہے، کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ کنواں بے نمازیوں. اے نماز نہ پڑھنے والوں، سوچو آج کبھی اپنا بھاؤ پتا کرنا ہو تو موم بتی جلا کر اس کی لو کے آگے 1 منٹ، ارے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ، اچھا 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں، چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے اپنا بھاؤ پتا کر لو کہ کیا اس آگ کی چھوٹی سی لو پر میں اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا. ارے کبھی سگریٹ کوئی پھینک دے اور بجھائے نہ، اور میرا ننگے پیر اس پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کیا بیچتی ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور جہنم کی صرف آگ نہیں، میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جہنم جب بجھنے لگتا ہے اس کنویں کو کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی سے جہنم دوبارہ بھڑکنے لگ جائے. اب سنو جو بے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو اس کنویں میں عذاب دیا جائے گا، جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا. اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے بدکاریاں کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، خدا را توبہ کر لو. بندہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے. اپنا کنیکشن مضبوط کر لو. اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے، اب تک برے اعمال ہیں، اب تک گناہوں کی عادت ہے، اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے، اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا، جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، عبادت ضرور کیجئے مگر سیٹسفائی اور امید جو ہو جاتے کہتے بہت کر لیا، بڑی نیکیاں جمع ہو گئی. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی. ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں. اور ہمارے اسلاف اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا، ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی. ہمیں لالچ ہے مال کی، پیسوں کی، دنیا کی. انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی، انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی.